اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں امن و سلامتی میں رہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں حروف ہجا کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے، اور اس کے بعد جو حروف ہجا کے اوپر اور نیچے حرکات ہوتی ہیں، سائنس ہوتے ہیں، ہم نے اس کو بھی سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے سب سے پہلے حرکات جو کی تھیں وہ پڑی حرکات تھیں، زیر زبر پیش۔ آئیے ایک دفعہ پڑی حرکات کے رولز کو اور اس کے کوسچنز کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ پڑی حرکات، زبر زیر پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں۔ ان کو پڑھتے وقت 3 اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، لمبا نہیں کرتے۔ نمبر 2، جھٹکا نہیں دیتے۔ نمبر 3، مجہول نہیں کرتے۔ را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی پڑی حرکات کی جو ایکسرسائز ہے، مشق ہے، اس کو شروع کریں گے، اور جو اس میں مجہول ہے، مجہول کی ڈیفینیشن بھی ہم پڑی حرکات کی ایکسرسائز میں ہی کلیئر کریں گے کہ مجہول کیا ہے اور معروف طریقہ کون سا ہے۔ پڑی حرکات میں ہم جو سب سے پہلے تختی کریں گے وہ ہے زبر کی تختی۔ یہاں پر دیکھیے کہ با کے اوپر جو ترچھی اور ٹیڑھی لائن ہے اس کو زبر کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر ایک تصویر دی گئی ہے، جس سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ زبر کو پڑھتے وقت آپ کے منہ کی شیپ کس طرح ہونی چاہیے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں، زبر کو پڑھتے وقت مضبوط لہجہ پر ہونٹ کس قدر اوپر نیچے کھولتے ہوئے آواز کو بغیر لمبا کیے ادا کیا جاتا ہے۔ آواز کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، یعنی اگر آپ ہونٹوں کو ذرا زیادہ کھولیں گے تو آواز جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، اور اگر اس سے کم کھولیں گے تو آواز جو ہے وہ اس سے زبر کی بیٹھ جائے گی۔ تو ادائیگی دیکھتے ہیں، اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے۔ پڑی حرکت کو پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس حرف کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد اس کے جو اوپر حرکت ہے اس کو پڑھنا ہے، اور حرف کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بالکل صحیح ادا کرنا ہے اس کے مخرج کے حساب سے۔ اس کو پڑھنے کے لیے کوئی جلد بازی نہیں کرنی، کیونکہ آپ نے جو زبر ہے اس کو اصل میں جلدی پڑھنا ہے، تو حرف کو جلدی نہیں پڑھنا۔ اس لیے آپ نے حرف کو بالکل تسلی سے پڑھنا ہے، اور وہ کیا ہوگا، با با با، بالکل ایزیلی، کوئی جلدی نہیں، با با نہیں کرنا، بلکہ اس کو تسلی سے پورا ٹائم دے کے پڑھنا ہے۔ با زبر با زبر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو اصل میں کرنے والا کام ہے، ہم نے کہا ہے لمبا نہیں کرنا، تو وہ با کو لمبا کا نہیں کہا گیا، بلکہ اس کی جو حرکت ہے اس کو اصل میں جلدی چھوڑنا ہے۔ اس کی حرکت کی جو آواز ہے، اور آواز کیا ہے، با زبر با با، با نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ ہم نے اس کو جلدی پڑھا، اس کی آواز کو، حرف کو نہیں، اور ہم نے اس کو فوراً سے چھوڑ دیا، اور حرف کو ہم نے تسلی سے ادا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا کیا، میں نے لمبا نہیں کیا۔ اب لمبائی کیا ہے، با زبر با، یہ اس کی آواز کو لمبا کرنا، زبر کو لمبا کرنا، ٹھیک ہے۔ حرف کو لمبا نہیں، زبر کو لمبا کرنا۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ یہ مکمل غلط طریقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلا اصول پڑھا ہے کہ زبر کو لمبا نہیں کرتے، زیر کو بھی اور پیش کو بھی، یعنی پڑی حرکات کو لمبا نہیں کرتے۔ تو کیسے پڑھیں گے، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ دوسرا اصول جو ہم نے دیکھا تھا، وہ ہم نے دیکھا تھا کہ جھٹکا نہیں دیتے۔ اب جھٹکا کیا ہے، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ اب یہ جھٹکا بھی نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ جب آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو تصویر دکھائی گئی ہے ہونٹوں کی، آپ کا منہ صرف اتنا ہی کھلتا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تیسرا اصول جو نہیں کرنا، وہ ہے مجہول۔ مجہول کیا ہے، یعنی با زبر با کو با زبر بے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ویسے زیادہ تر موسٹلی لوگ جو ہیں وہ مجہول زیر اور پیش کا کرتے ہیں، زبر کا مجہول بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ تو زیر اور پیش کا مجہول جو ہے، جیسے با زیر بے، ٹھیک ہے، با پیش بو،
تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ مجہول ہے، قرآن مجہول نہیں نازل ہوا۔ معروف طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے؟ با زیر بی، تا زیر تی، با پیش بو، تا پیش تو، با زبر با زیر بی، با پیش بو، یہ ہے معروف طریقہ، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ لمبا کیا ہے، جھٹکا کیا ہے اور مجہول کیا ہے۔ تو یہ تینوں اصول یہاں پر نہیں اپنانے آپ نے۔ اب جو صحیح طریقہ ہے یعنی معروف طریقہ، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر دا، را زبر را۔ ہم نے یہاں پر ایک اور اصول پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ را کے اوپر زبر ہے تو میں را کو موٹی آواز کے ساتھ ادا کر رہی ہوں۔ را زبر را، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو۔ تو یہاں پر زبر اور پیش کے ساتھ آواز جو ہے موٹی ہو جاتی ہے را کی، اور زیر کے ساتھ باریک۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یا زبر یا۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری زبر کی تختی جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اپنی اگلی ویڈیو میں زیر اور پیش کی تختی جو ہیں وہ بھی مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی رحمت کے ذریعے سے اپنی شان کے مطابق قبول و منظور فرمائے۔ میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔